کافی ہے میرے دل کی تسلی کو یہی بات، آپ آ نہ سکے آپ کا پیغام تو آیا۔ ناظرین، زیکیو سپیکس میں خوش آمدید۔ پاکستان میں آج کل خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو نامعلوم خاتون کی جانب سے خط وصول ہوتے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کو ایک نامعلوم شخص کی جانب سے 3 خطوط وصول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط وصول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آج آپ کو بتانی ہے اس ویڈیو کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ جو چیف جسٹس کو خط بھیجا گیا ہے اس میں کیا تحریر کیا گیا ہے، وہ انگریزی میں ہے، آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی مادری زبان کے اندر۔ اور دوسری طرف عمران خان کی رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک پیشن گوئی میں نے اسی چینل پر کی تھی کہ 14 اگست سے پہلے عمران خان آپ کو عوام کے اندر دکھائی دیں گے، تو اس کی جانب کڑی ملتی جا رہی ہے، ہر روز ایک نئی کڑی اس سے مل رہی ہے، اور نئی خبریں عمران خان کے حوالے سے، ریلیف کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آج ایک سماعت ہوتی ہے، بڑی اہم سماعت ہوتی ہے، جس میں 7 ججز کا ایک پینل بیٹھتا ہے، اور از خود نوٹس جو لیا جاتا ہے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جاتا ہے 6 ججز کی جانب سے، اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کے حوالے سے شکایت کی جاتی ہے کہ ان کی جانب سے ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں، اور ان کی جانب سے خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ان کے گھروں کے اندر۔ اس حوالے سے ایک اہم سماعت ہوتی ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ فل کورٹ کیوں نہیں بنا، اور اگلی سماعت پر یعنی 29 اپریل کی ڈیٹ اب سامنے آ رہی ہے، جس میں ہمیں فل کورٹ نظر آئے گا، اور پھر ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہوگی، جو اب تک آج کے ریمارکس کے اندر سمجھ آئی چیز، اور جلد سے جلد اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ ضروری بھی ہے۔ اب چیف جسٹس کو ایک خط آتا ہے، میں وہ خط کا ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ آج ایک اور اہم کیس میں اہم ریمارکس کیا رہے، جس سے یہ بات یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان اب شاید 14 اگست نہیں، بڑی عید سے پہلے آپ کو عوام کے اندر نظر آئیں۔ تو سب سے پہلے وہ خط کی ٹرانسلیشن جو چیف جسٹس آف پاکستان کو موصول ہوا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ انصاف کی بدترین شکل انصاف کا ڈرامہ ہے، یہ اس خط کی پہلی لائن ہے۔ اس کے بعد لکھا گیا اس خط میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ لوگ اس ملک کے قیام سے ہی انصاف کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ سال بہ سال یہ ملک افراتفری، غربت، کرپشن اور بدامنی کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے بجائے یہ مسئلے کا حل کیا جائے، مسئلہ بگاڑا جا رہا ہے۔ جج، جرنیل اور سیاست دان مادر وطن کی لعنت اور بیماری ہیں۔ ہم تحریک ناموس پاکستان کہتے ہیں کہ اب مزید ایسا نہیں چلے گا، ہم آپ کو اپنے ملک کو مزید کمزور نہیں کرنے دیں گے، آپ کی گھٹیا سیاست اور ذاتی مفادات کی جدوجہد کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا بدلہ سب کو ملے گا۔ یہ خط اور اس کے ساتھ جو آیا ہے سب کے لیے یاد دہانی ہو جائے کہ توبہ کریں یا تیار ہو جائیں، پاکستان زندہ باد۔ دھمکی آمیز یہ خط ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر اگر سب سے سپریم عہدے کی بات کی جائے تو چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سے ایک عہدہ ہے، اور اس کو اس طرح کی دھمکی آمیز خط ملنا، اور اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز جو کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز، ان کو ایسے خطوط موصول ہونا، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ نامعلوم افراد کون ہیں جن کی جانب سے یہ خط بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ جدید دور کے اندر میں یہ ماننے سے قاصر ہوں، میں یہ نہیں مانتا، اور شاید آپ بھی اس بات پر یقین نہ کریں کہ اس طرح ٹریس نہ کیا جا سکے کہ کس نے یہ خط بھیجا ہے، کیونکہ آپ جس بھی ادارے میں چلے جائیں، جس بھی دفتر میں چلے جائیں، وہ سرکاری ہو، وہ غیر سرکاری ہو، خاص طور پر جو کوریئر کے دفاتر ہیں جہاں سے یہ خط بھیجا گیا ہو، وہاں پر CCTV کیمراز نصب ہیں، اور یہ ٹریس کرنا بہت آسان ہے کہ یہ خط کس اسٹیشن سے بھیجا گیا، پھر وہاں پر کس نے آ کر اس کو سبمٹ کروایا، کیونکہ جو بھی اس کو وہاں پر پوسٹ کرنے آیا ہوگا اس سے یقینی طور پر اس کی دستاویزات ضرور مانگی گئی ہوں گی، اس نے وہ ٹو اور فرام کے دونوں خانے پر کیے ہوں گے، تبھی یہ دستاویز یا خط جو ہے وہ آگے بڑھا ہوگا۔ کل ملا کر یہ 12 خطوط ہو گئے ہیں جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور کل جو خط موصول ہوئے اس میں تو ایک پاؤڈر بھی اینتھراکس نامی تھا جس سے آنکھوں میں جلن اور جس سے طبیعت کی ناسازی ہو جاتی ہے، جس کو اٹیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب دوسری جانب بات کر لیتے ہیں عمران خان کو کس طرح انصاف کی جانب ان کے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا توشہ خانہ میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے،
ان کا فیصلہ جو ہے وہ جو معطل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اہم ترین ریمارکس آج سامنے آئے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ سائفر کیس میں اب جو ریمارکس دیے گئے ہیں میں ہو بہو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ اس میں نہ کوئی مرچ مسالہ ہو، نہ کہیں میٹھا ڈالا گیا ہو، بلکہ جو ریمارکس آئیں آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ کس طرح یہ تمام تر کیسز جو عمران خان پر بنائے گئے تھے وہ بے بنیاد لگ رہے ہیں اب کے ریمارکس کے اندر۔ اب ریمارکس کیا ہیں؟ ہم نے جائزہ لیا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بیانات میں کچھ ڈسکلوز نہیں کیا۔ آپ کے پاس سائفر کی کاپی آئی اور وہ واپس نہ دینے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی، اس پر دلائل دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے آج سائفر کیس کے حوالے سے جو سماعت تھی اس میں یہ ریمارکس ان کی جانب سے دیے گئے۔ پھر وکیل سلمان صفدر کی جانب سے ریمارکس آئے کہ صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ سب نے کاپی واپس دینا تھی لیکن نہیں دی۔ سلمان صاحب اب کل تیاری کے ساتھ اس پر دلائل دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر یہ مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، ہاتھی آپ نکال چکے، دم بھی نکال دیں۔ تو یہ جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے۔ پھر ایک اور اہم خبر ہے کہ چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اڈیالہ جیل سے ایمبولینس اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے جس حوالے سے اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں جو کیس اس وقت خطوط کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ سن رہی ہے اس میں جلد فیصلہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس کیس کا فیصلہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے ہمارے سیاستدان، ہماری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ دباؤ کا شکار ہے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ نام پھر کہیں فائلوں کی زینت ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سوال کے ساتھ ہمیشہ کوئی بھی جج، کوئی بھی سیاستدان اس ملک سے رخصت ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں اور یقین مانیے پاکستان کی ناکامی کی، پاکستان کی پیچھے رہنے کی وجہ اس سوال کے اندر چھپی ہے۔ جس دن ہم نے وہ جواب جان لیا اس دن ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ جس دن ہم نے وہ جواب جان کر اس پر عمل درآمد بھی کر لیا اس دن ہم ترقی کی پہلی سیڑھی چڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔